کیا آپ نے کبھی کسی غریب کو اپنے پرانے کپڑے یہ سوچ کر دیے ہیں کہ آپ نے بہت بڑا ثواب کما لیا؟ لیکن اگر آپ سے کہوں کہ ہر پرانا کپڑا اللہ کی راہ میں دینا صدقہ نہیں بن جاتا، بلکہ بعض اوقات ایک چھوٹی سی غلطی انسان کے اجر کو بھی کم کر سکتی ہے، آخر وہ کون سی بات ہے جس سے بہت سے لوگ بے خبر ہیں؟ کیا پھٹے ہوئے، بیکار یا ناقابل استعمال کپڑے دینا واقعی نیکی ہے، یا اللہ تعالیٰ اس بارے میں کچھ اور چاہتے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم قرآن اور سنت کی روشنی میں اس اہم مسئلے کو سمجھیں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، اس لیے ہمیں پیدا فرمایا، بے شمار نعمتوں سے نوازا، رزق عطا فرمایا اور ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اس کی راہ میں خرچ کریں اور اس کے بندوں کی مدد کریں۔ درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں بہترین رہنمائی عطا فرمائی اور یہ سکھایا کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا راستہ صرف عبادات ہی نہیں بلکہ مخلوق خدا کے ساتھ حسن سلوک، سخاوت، خیرخواہی اور اخلاص بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کسی بھی جائز چیز کو اس کی رضا کے لیے خرچ کرنا اسلام کی نہایت عظیم عبادت ہے۔ قرآن مجید میں بار بار اہل ایمان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت فرماتا ہے جو اپنے مال، اپنی طاقت، اپنے وقت اور اپنی صلاحیتوں کو صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رکھتے بلکہ اللہ کی خوشنودی کے لیے دوسروں کی بھلائی میں بھی حصہ لیتے ہیں۔ صدقہ صرف مال دینے کا نام نہیں بلکہ ہر وہ عمل جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے اور جس سے کسی انسان کو فائدہ پہنچے وہ بھی باعث اجر بن سکتا ہے۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا، بیمار کی عیادت کرنا، یتیم کے سر پر شفقت رکھنا، محتاج کی مدد کرنا، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا، کسی کو مشورہ دینا، حتیٰ کہ مسکرا کر کسی سے ملنا بھی نیکی کے کاموں میں شمار ہوتا ہے۔ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے ہماری ہر نیکی کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، نہ کہ لوگوں کی تعریف، شہرت یا دنیاوی فائدہ۔ اگر انسان خالص دل کے ساتھ اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو کئی گنا بڑھا کر اجر عطا فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کی مثال ایک ایسے دانے سے دی ہے جس سے کئی بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ اس مثال سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نیکی کے اجر کو بے حد بڑھا دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے اسلام صرف یہ نہیں بتاتا خرچ کرو بلکہ یہ بھی سکھاتا ہے کیسے خرچ کرو، کس نیت سے خرچ کرو، کیا چیز خرچ کرو، خرچ کرتے وقت دوسروں کی عزت نفس کا خیال کیسے رکھو۔ اگر نیت میں اخلاص نہ ہو یا کسی پر احسان جتلایا جائے یا ایسی چیز دے دی جائے جس سے واپسی لینے والے کی دل آزاری ہو تو انسان اپنے اجر سے محروم بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اسلام نے ہمیں صرف سخاوت نہیں بلکہ حکمت، اخلاص اور حسن اخلاق بھی سکھایا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں ایسے اعمال اختیار کرنے چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ سب سے پہلے توحید پر مضبوط ایمان، پھر 5 وقت کی نماز، والدین کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا، سچ بولنا، وعدے پورے کرنا، امانت داری، حلال روزی کمانا، مظلوم کی مدد کرنا، یتیموں اور مسکینوں کا خیال رکھنا، لوگوں کی عزت کرنا، معاف کرنا، غصے پر قابو پانا، تکبر سے بچنا، حسد اور بغض سے اپنے دل کو پاک رکھنا اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ایسے اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں۔ اسی طرح اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ اور خیرات کرنا بھی نہایت عظیم عبادت ہے، بشرط یہ کہ اس کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہو۔ آئے اب اس سوال کی طرف آتے ہیں جس کے بارے میں بہت سے لوگ سوچتے ہیں لیکن صحیح رہنمائی کم ملتی ہے۔ بہت سے لوگ جب اپنے کپڑے تبدیل کرتے ہیں یا انہیں نئے کپڑے مل جاتے ہیں یا ان کا دل پرانے کپڑوں سے بھر جاتا ہے یا کپڑے کسی جگہ سے ہلکے پھلکے خراب ہو جاتے ہیں تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ انہیں کسی غریب کو دے دینا ہی بہترین صدقہ ہے۔ ان کی نیت اکثر اچھی ہوتی ہے لیکن شاید اللہ تعالیٰ اس عمل سے خوش ہو جائے اور انہیں ثواب مل جائے۔ لیکن یہاں ایک نہایت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہر وہ کپڑا جسے ہم خود پہننا پسند کرتے کسی غریب کو دے دینا واقعی اللہ کی راہ میں صدقہ شمار ہوگا؟ کیا اسلام صرف چیز دینے کا حکم دیتا ہے یا یہ بھی سکھاتا ہے کہ دینے والی چیز کی کیفیت، نیت اور طریقہ بھی اہم ہے؟ کیا غریب انسان صرف اس لیے ہر وہ چیز لینے پر مجبور ہے جسے ہم اپنی زندگی سے نکال دینا چاہتے ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب
ثواب ہمیں اپنی خواہشات یا معاشرتی رواج سے نہیں بلکہ قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح تعلیمات سے لینا چاہیے۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو غریب کی عزت نفس کی حفاظت کرتا ہے اور دینے والے کو بھی بہترین اخلاق اور بہترین معیار اختیار کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس مسئلے کو جذبات کے بجائے قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھیں تاکہ ہماری نیکی واقعی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو۔ قرآن کریم اس مسئلے پر ہمیں ایک بہت سی اہم اصول سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور تم اس میں سے خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو جو ناقص اور گھٹیا ہو، جسے اگر تمہیں دے دیا جائے تو تم خود بھی آنکھیں بند کیے بغیر پر تیار نہ ہو۔ آیت اس موضوع کی بنیاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہ جب تک ہم اس کی راہ میں کوئی چیز دے تو پہلے اپنے دل سے ہی سوال کریں کہ اگر یہی چیز مجھے مل جائے کیا میں خوشی سے قبول کروں گا یا کروں گی۔ اگر جواب نہیں ہے تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم وہی چیز اللہ کی رضا کے لیے کیسے پیش کر سکتے ہیں۔ اس آیت کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ صرف نئی اور مہنگی چیز ہی صدقہ کی جا سکتی ہے۔ اسلام نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا۔ اگر ایسا ہوتا تو غریب آدمی کبھی صدقہ نہ کر سکتا۔ اصل بات چیز کی قیمت کی نہیں بلکہ اس کی حیثیت اور کیفیت ہے۔ اگر کوئی کپڑا استعمال شدہ ہے لیکن صاف ستھرا ہے، پہننے کے قابل ہے، عزت کے ساتھ کسی ضرورت مند کے کام آ سکتا ہے تو ایسا کپڑا دینا انشاءاللہ باعث ثواب ہے۔ خود صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی اچھی اور قابل استعمال چیزیں اللہ کی راہ میں دیتے تھے، لیکن اگر کپڑا اس قدر پھٹ چکا ہے کہ پہننے کے قابل ہی نہ رہا، اس پر ایسے داغ ہو جو صاف نہ ہو سکتے ہوں، اس لیے شدید بدبو آ رہی ہو اور وہ صاف اس لیے دیا جا رہا ہو کہ گھر کا کچرا کم ہو جائے، تو ایسی چیز دینا صدقے کی روح کے خلاف ہے۔ یہ کسی غریب پر احسان نہیں بلکہ بعض اوقات اس کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچانا ہے۔ اسلام نے غریب کو کبھی کمتر انسان نہیں سمجھا۔ غریب بھی عزت رکھتا ہے، احساس رکھتا ہے، پسند اور ناپسند رکھتا ہے۔ جس طرح ہمیں اچھے لباس پہننا پسند ہے، اسی طرح اسے بھی ایک اچھا لباس پہننے کا حق ہے۔ اگر ہم اپنے لیے بہترین چیز رکھ لیں اور جو چیز ہمارے کسی کام کی نہ رہے صرف وہی دوسروں کے حوالے کر دے تو ہمیں اپنے دل کا محاسبہ ضرور کرنا چاہیے کہ ہماری نیت واقعی اللہ کی رضا ہے یا صرف غیر ضروری سامان سے جان چھڑانا۔ یہاں ایک اور غلط فہمی بھی دور کر لینا ضروری ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پرانا کپڑا دینا ہی غلط ہے۔ یہ بات درست نہیں۔ اسلام نے پرانے کپڑے دینے سے منع نہیں کیا بلکہ ناقابل استعمال یا حقیر چیز اللہ کی راہ میں دینے سے منع کیا ہے۔ اگر آپ کا لباس استعمال شدہ ہے لیکن صاف اور دھلا ہوا ہے، سلیقے سے طے کیا گیا ہے، اس میں کوئی بڑی خرابی نہیں اور آپ خود بھی ضرورت پڑے پر اسے پہن سکتے ہیں، تو ایسے کپڑے کو کسی محتاج کو دینا ایک خوبصورت عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دوسروں کے ساتھ وہی معاملہ کرنے کی تعلیم دی ہے جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اگر ہم اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیں تو مسئلہ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ جب کسی غریب کو کپڑا دے تو ایک لمحے کے لیے خود کو اس کی جگہ رکھ کر سوچے، اگر یہی کپڑا مجھے ملے تو کیا میں خوش دلی سے پہن لوں گا یا لوں گی؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو امید ہے کہ آپ کا یہ عمل بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہوگا، بشرط یہ کہ نیت خالص ہو۔ لہٰذا اصل معیار نیا یا پرانا نہیں بلکہ قابل استعمال یا ناقابل استعمال، عزت کے ساتھ دینا یا بے قدری کے ساتھ دینا اور اخلاص یاد دکھاوا ہے۔ اسلام ہمیشہ انسان کی نیت، اخلاق اور دوسرے کی مسلمان کی عزت کو اہمیت دیتا ہے۔ اب ایک نہایت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اگر کسی شخص کے پاس نئے کپڑے خریدنے کی استطاعت ہی نہ ہو یا اس کے پاس صرف استعمال شدہ کپڑے ہوں تو کیا وہ انہیں صدقہ نہیں کر سکتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ضرور کر سکتا ہے۔ اسلام کسی انسان کو اس کی استطاعت سے بڑھ کر مکلف نہیں بناتا۔ اگر کسی کے پاس صاف ستھرے قابل استعمال پرانے کپڑے ہیں اور وہ انہیں خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی ضرورت مند کو دینا چاہتا ہے تو انشاءاللہ اسے اجر ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کے مال کی مقدار نہیں بلکہ اس کے دل کا اخلاص دیکھتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ صدقہ کسی چیز سے جان چھڑانے کا نام نہیں بلکہ کسی کی ضرورت پوری کرنے کا نام ہے۔ اگر آپ کسی ضرورت مند کو ایسا لباس دیتے ہیں جس سے وہ عزت کے ساتھ باہر جا سکے، نماز پڑھ سکے، کام پہ جا سکے یا اپنے بچوں کو پہنا سکے تو آپ نے اس کی حقیقی مدد کی ہے۔ لیکن اگر آپ ایسی چیز دیتے ہیں جو خود اس کے لیے بھی بیکار ہو تو یہ صدقے کی روح کے مطابق نہیں ہوگی۔ اس لیے جب بھی کپڑا صدقہ کرنے کا ارادہ کرے تو چند باتوں کا ضرور خیال رکھے۔ سب سے پہلے کپڑوں کو اچھی طرح دیکھ لے کہ وہ واقعی پہننے کے قابل ہیں یا نہیں۔ اگر ان پر گرد و غبار ہے تو انہیں دھو لیں۔ اگر کوئی بٹن ٹوٹا ہوا ہے یا معمولی سلائی کی ضرورت ہے، حتیٰ الامکان اسے درست کر دیں۔ انہیں صاف ستھرے انداز میں طے کر کے دیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بظاہر معمولی سی لگتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک حسن اخلاق اور دوسرے مسلمان کی عزت کا بہت بڑا مقام ہے۔ اسی طرح صدقہ دیتے وقت کسی پر احسان نہ جتائیں۔ بعض لوگ دیتے وقت ایسے الفاظ بول دیتے ہیں جن سے لینے والے کا دل ٹوٹ جاتا ہے، مثلاً یہ تو ہمارے کسی کام کے نہیں تھے اس لیے تمہیں دے دیے، یا پھینکنے والے ہی تھے تم لے جاؤ۔ ایسے الفاظ ایک محتاج کے دل
دل کو زخمی کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صدقہ کرنے کے بعد احسان جتانے اور دل آزاری سے منع فرمایا ہے، کیونکہ یہ چیز نیکی کے اجر کو ضائع کر سکتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسع دی ہے تو کبھی کبھی اپنے پسندیدہ اور اچھے کپڑوں میں سے بھی اللہ کی راہ میں دینا چاہیے۔ یہی وہ جذبہ ہے جس کی قرآن کریم نے تعریف کی ہے کہ انسان اپنی محبوب چیزوں میں سے اللہ کے لیے خرچ کرے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان خود ضرورت مند ہو کر اپنی ضرورت کی ہر چیز دے دے، بلکہ یہ کہ صرف وہی چیز نہ دے جس کی اب ضرورت نہیں، بلکہ کبھی کبھی اپنی اچھی چیزوں میں سے بھی دوسروں کا حصہ نکال دے۔ یاد رکھے، غریب انسان ہماری ہمدردی کا نہیں بلکہ ہمارے احترام کا مستحق ہے۔ ہو سکتا ہے آج وہ ضرورت مند ہو اور کل اللہ تعالیٰ اسے خوشحال کر دے، یا کل ہمیں خود کسی کی مدد کی ضرورت پڑ جائے۔ اس لیے جس طرح ہم اپنی عزت چاہتے ہیں اسی طرح دوسروں کی عزت کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ لہٰذا اگر آپ کے پرانے کپڑے صاف اور باوقار اور مکمل اور قابل استعمال ہیں تو انہیں اللہ کی رضا کے لیے خوش دلی سے کسی مستحق شخص کو دینا یقیناً ایک نیکی کا کام ہے۔ لیکن اگر وہ اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ آپ خود بھی انہیں پہننا پسند نہ کریں تو پھر بہتر ہے کہ انہیں صدقہ سمجھ کر نہ دیں۔ ایسی صورت میں یا تو انہیں کسی اور مناسب استعمال میں لایا جائے، مثلاً صفائی کے کپڑے وغیرہ، یا مناسب طریقے سے تلف کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہی عمل زیادہ محبوب ہے جس میں اخلاص بھی ہو، حکمت بھی ہو اور اس کے بندوں کی عزت کا پورا خیال رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، ان نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق دے اور ہمیں ایسا صدقہ کرنے والا بنائے جو صرف اس کی رضا کے لیے ہو، جس سے کسی کی محتاجی ضرورت بھی پوری ہو اور اس کے دل کی عزت بھی محفوظ رہے۔ آمین ثم